السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے میری کہانی سنیے، پچھل پیری۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ شکریہ۔ کرمو آج شام ڈھلنے سے پہلے ہی کھیتوں سے گھر لوٹ آیا تھا۔ اس کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ان دوران پورے دنوں سے بیٹھی تھی۔ آج اس کا صبح سے ہی کام پر جانے کا من نہیں تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھیتوں میں ہل جوتنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی نے، جس کا نام شاداں تھا، اس کے لیے آج دال چاول بنائے تھے۔ کرمو چٹنی کے ساتھ بڑے مزے سے دال چاول کھایا کرتا تھا۔ وہ بہت پریشان حال گھر لوٹا تھا۔ شاداں کرمو کے چہرے کی پریشانی بھاپ گئی اور کہنے لگی، سب خیر تو ہے؟ آج تو دن ڈھلنے سے پہلے ہی گھر لوٹ آئے۔ بیل تو ٹھیک ہیں؟ کرمو شاداں کا چہرہ دیکھنے لگا اور بولا، نہیں، آج میرا ایک بیل بیمار پڑ گیا ہے۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ سوچا اس کو آرام کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی جب میں چھوٹا تھا وہ میرے ساتھ کے ہیں، اور آج ظاہر سی بات ہے ان کی بھی تو عمر ہو چلی۔ سوچ رہا ہوں اس بیل کو اب آرام کرا دوں اور نیا بیل خرید کے لے آؤں۔ ہاں، مشورہ اچھا ہے، تم لے آؤ، اور ویسے بھی ہم نے اتنی رقم جوڑ لی ہے کہ ہم ایک نیا بیل خرید سکتے ہیں۔ ہاں، بدھ والے دن پاس والے گاؤں میں منڈی لگتی ہے، سوچ رہا ہوں وہاں سے بیل لے آؤں۔ اتنی باتیں چل رہی تھی کہ اچانک شاداں کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ شاید کہ وقت قریب آ گیا تھا۔ کھانا چھوڑ کر کرمو سیدھا دائی کے پاس بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دائی کو لے آیا تھا۔ اچانک سے آسمان پر بجلی کڑکنے لگی تھی اور بارش نے آ گھیرا۔ زوردار بارش ہو رہی تھی، اور وہاں منی کی آواز کی کلکاری نے کرمو کے سارے غم بھلا دیے تھے۔ وہ بیلوں کو اندر باندھنا بھول گیا تھا۔ اسی حال میں صبح ہو گئی تھی۔ اچانک کرمو کو یاد آیا کہ اس نے تو اپنے بیل اندر بند ہی نہیں کیے۔ وہ نہ جانے اب کس حال میں ہوں گے۔ جیسے ہی کرمو اپنے بیلوں کے باندھنے والی جگہ پر بھاگا، وہ بیل جس کی طبیعت شام سے خراب تھی وہ مر گیا تھا۔ آج اسے ایک بہت بڑی خوشی اپنے بیٹے کی صورت میں ملی، اور دوسرا بڑا غم اپنے دوست کی جدائی کا ہو گیا تھا۔ کرمو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا خوشی منائے یا سوگ۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگا کہ ہائے ہائے، میرا دوست، میرا بیل اس دنیا سے گزر گیا۔ وہ اپنے آپ پر ماتم کرنے لگا، کاش کہ میں اتنی ہبڑ دبڑ میں نہ ہوتا۔ وہ آج اپنے بیل کو رخصت کر کر کھیتوں میں واپس لوٹ آیا۔ اس نے شاداں سے بولا کہ آج ہمیں اوپر والے نے ایک تحفہ دیا تو دوسرا لے لیا۔ شاداں سمجھ گئی۔ اس نے بولا، تمہیں اتنی ہبڑ دبڑ مچی تھی کہ تم اپنے بیلوں کو اندر بند کرنا ہی بھول گئے۔ بیچارے ساری رات طوفانی بارش میں کھڑے رہے، اور دیکھو دوسرا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دونوں اپنا سر پیٹ رہے تھے۔ کیا کرتے؟ شاداں نے ہمت کی اور اس کے ہاتھ پر وہ رقم رکھ دی جو وہ عرصہ دراز سے جوڑ رہے تھے، کہ جاؤ اب دیر نہ کرنا، صبح کے شروع کے پہر میں ہی چلے جانا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں صبح جلدی ہی نکل جاؤں گا، اور دیکھو اپنا اور میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ دونوں نے اس کا پیار سے نام چاند رکھ دیا تھا۔ کرمو، جس کا نام کرم دین تھا، اب وہ رات بھر سو نہ سکا۔ اٹھ کر اپنے بیل کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جس کمرے میں اس نے بیل کو رکھا ہوا تھا وہاں اس نے آگ لگا رکھی تھی، کونے میں ہی۔ وہ بیل بیچارہ اداس، اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ تو روتا کیوں ہے؟
میں بھی پشیمان ہوں کہ اپنی خوشی میں تم لوگوں کو دیکھنا ہی بھول گیا۔ کیا کروں، مجھے معاف کر دو، وہ میرا بھی دوست تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں دور کر دے۔ صبح ہوتے ہی، بلکہ صبح کیا ہوگی، میں تھوڑی دیر بعد ہی یہاں سے نکل پڑوں گا اور تیرے لیے صبح تک وہ بیل لے آؤں گا۔ کل کی رات تجھے اکیلا نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر کرمو بھی اس بیل کے گلے لگ کر روتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں جو بھی جمع پونجی تھی وہ اس نے اپنے دھوتی کے سائڈ میں باندھ دی تھی۔ راستہ بہت طویل تھا، کھانے پینے کا سامان بھی نہ لے سکا کیونکہ شاداں 1.25 مہینے میں تھی اور ابھی بچہ پیدا ہوئے ٹائم ہی کتنا ہوا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر کرمو کی آنکھ کھلی، وہ بیل سے الگ ہوا اور بیل سے الوداع لی۔ برابر کے کمرے میں جا کر شاداں کو بھی سمجھایا کہ خیال رکھنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ صبح ہوتے ہی خالہ آ جائیں گی تمہارے پاس تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور شام تک میں بھی لوٹ آؤں گا۔ بس تم یہ دعا کرنا ہمیں ہماری طبیعت کا بیل مل جائے اور مناسب پیسوں میں۔ مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے۔ شاداں بھی فکر مند ہو رہی تھی۔ بارش پھر سے برسنا شروع ہو گئی تھی۔ چھاتا لیتے جانا اور دیکھو یہ سائیکل دھیان سے چلانا، کہیں پیسے گیلے نہ ہو جائیں۔ ٹارچ بھی رکھ لو، ایسا نہ ہو راستے میں ضرورت پڑ جائے۔ اور میں بہت شرمندہ ہوں کرموں کہ میں تمہارے لیے آج کھانا نہ باندھ سکی۔ ارے پاگل، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں چاند سا بیٹا اتار دیا۔ ہم بہت خوش ہیں اور میں شام ہونے تک لوٹ آؤں گا۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ الوداع لیتا ہوں۔ سائیکل چلاتے چلاتے اسے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے کچے پکے راستوں سے وہ تیزی سے سائیکل چلاتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ سورج اگنے میں ابھی کافی ٹائم تھا۔ وہ جلدی ہی نکل آیا تھا۔ بارش برسنا بند ہو گئی تھی لیکن راستے کیچڑ سے بھر گئے تھے۔ کرم دین اپنا راستہ پورا عبور کر گیا تھا گاؤں کا۔ اب راستے میں کھیتی باڑی شروع ہو گئی تھی، ساتھ ہی گاؤں کا کچھ ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ ایک سنسان طویل راستہ تھا جس کے دائیں بائیں جانب فصلیں لہلا رہی تھیں، بھٹے کے کھیت، اور دائیں جانب گنوں کے بڑے بڑے کھیت اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ گہری سیاہ کالی رات تھی۔ آسمان پر کبھی کبھی بجلی چمکتی۔ چاند آج نکلا نہ تھا۔ وہ سیاہ اندھیری تاری رات میں اپنی ٹارچ سائیکل کے آگے لگائے تیزی سے سائیکل دوڑائے جا رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سردی سی محسوس کر رہا تھا۔ پچھتانے لگا کہ کاش میں چادر لے آتا تو خود کو ڈھانپ لیتا۔ آج تو نہ جانے کس کا منہ دیکھا، سب کچھ الٹا سیدھا کر رہا ہوں۔ دماغی توازن میرا صحیح نہیں۔ بیچارہ میرا دوست بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اپنے خیالوں میں گم اپنے پیارے بیل کو یاد کرتے ہوئے وہ سیدھا سیدھا سائیکل چلائے لے جا رہا تھا۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ سامنے کوئی لال گھاگھرے میں نوجوان لڑکی چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب کرمو نے سائیکل کی رفتار دھیمی کر دی تھی۔ اسے عجیب سا تعجب ہوا کہ یہ بھٹے کے کھیتوں میں سے نکلتی ہوئی لڑکی کون ہے؟ وہاں قریب قریب کچھ گھر بھی تھے۔ وہ سمجھا شاید رفع حاجت کو آئی ہوگی، لیکن اس کا یہ لباس اسے بہت تعجب ہوا۔ وہ کچھ ہی فرلانگ کی دوری پر اس سے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیر رکھتے ہوئے جا رہی تھی۔ اچانک جیسے ہی وہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اسے اس کے پیروں سے چھن چھن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔
جبکہ وہ اتنی دبلی پتلی تھی، لیکن اس کے پیر کی چھنچھناہٹ بہت وزنی تھی۔ سائیکل چلاتے چلاتے وہ اب بہت قریب آ چکا تھا اس لڑکی کے۔ ٹارچ کی لائٹ میں اس کا سراپا واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی سفید کلائیوں میں لال رنگ کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے لمبے لہراتے ہوئے بال جو کہ گھٹنوں سے بھی بڑے تھے۔ اس نے اپنے بال بھی کھولے ہوئے تھے۔ پیروں سے وہ واضح نظر نہیں آ رہی تھی، بس چھن چھن کی آواز۔ کرمو بنا اس کو دیکھے اپنی سائیکل بہت سست رفتاری سے اس کے پاس سے لے کر گزرا تھا۔ اس نے تو اس لڑکی کی طرف دیکھا بھی نہ تھا، بس اپنے خیالوں میں اور پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا جا رہا تھا۔ ابھی وہ سائیکل لے کر تقریباً کچھ ہی فرلانگ آگے گیا ہوگا، اسے پھر سے وہ لڑکی اپنے آگے جاتی ہوئی دکھائی دی۔ اچانک کرمو ٹھنکا، ابھی تو یہ پیچھے رہ گئی اور ابھی یہ واپس؟ ارے نہیں نہیں، میرا وہم ہوگا، میں بھی تو اپنے خیالوں میں جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری نگاہوں کا پھیر ہو۔ وہ لڑکی اسی چال سے چلتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ وہ نہ جائیں دیکھتی نہ بائیں دیکھتی، سیدھی نظریں کیے سیدھے سپاٹ چال میں چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی کرمو اس کے پاس سے گزرا، کرمو نے محسوس کیا کہ جیسے ہی کرمو اس کے پاس سے گزرا ہے، اس کے جسم نے پھرپھری لی ہے، ایک عجیب سی پھرپھری اس نے نیچے سے اوپر تک محسوس کی۔ اس نے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے دیکھے، اس کے ہاتھوں کو کچھ ہو رہا تھا، لیکن کرمو جلدی جلدی سائیکل گزارتے ہوئے نکل گیا۔ ابھی گاؤں کی انٹری نہیں ہوئی تھی، ایک اور کچا پل آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی اس پل پر اب کھڑی ہے۔ اس کا منہ پل کے نیچے بہتے ہوئے چھوٹی سی ندی کی جانب ہے۔ اب تو کرمو کے مارے خوف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی سائیکل 1 منٹ کو وہیں روکی اور سوچنے لگا، اگر میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں اور کوئی آ رہا ہوا تو، اور یہ سامنے کون ہے؟ کرمو کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا، اس کی دھڑکن دل کی بے ترتیب ہونے لگی۔ اچانک اس نے سائیکل کے پینڈل پر واپسی پیر رکھا اور سائیکل چلانا شروع کی۔ سب سے بڑی بات، اس لڑکی نے اب تک کرمو کی شکل تک نہ دیکھی تھی، نہ اس کی جانب اپنے چہرے کو کیا تھا۔ وہ سیاہ کالے لہراتے ہوئے بالوں میں خود کو چھپائے ہوئے تھی، اور یہ سب سیاہ رات میں کرمو کو صرف ٹارچ لائٹ میں ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کرمو اب اپنی سائیکل کو لے کر اس چھوٹے سے پل پر چڑھ گیا تھا۔ وہ پل بھی پانی سے بھرا ہوا تھا، جگہ جگہ گارے بنے ہوئے تھے۔ وہ سائیکل سے نیچے اترا اور خود کو کوسنے لگا کہ مجھے کیا ضرورت تھی رات کو اتنے جلدی گھر سے نکلنے کی، اور یہ مصیبت کیا خودکشی کرنے یہاں کھڑی ہو گئی ہے۔ کرمو کو ایک دم سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کرمو سر نیچے جھکائے اپنی سائیکل کو پیدل پیدل چلاتے ہوئے اس پل سے کراس کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اسی طرح جمے کھڑی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر رہی ہے۔ کرمو نے واپسی اس لڑکی کے چہرے سے نظریں ہٹائیں، وہ دیکھ ہی نہ سکا اور تیزی سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ اچانک کرمو کو ایسا لگا جیسے اس کے پیروں سے کوئی چیز لپٹ رہی ہو۔ وہ الجھ کر گر گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی کے ہاتھ کرمو کے پیروں سے لپٹے ہوئے تھے۔ کرمو مارے چیخ کر زور زور سے چلانے لگا کہ بچاؤ بچاؤ، کون ہو تم، میری جان چھوڑو، میں نے تو تمہیں تنگ بھی نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے کرمو کو الٹا لٹکا دیا اور زور سے فلک شگاف چیخیں مار کر ہنسنے لگی۔ کرمو مارے خوف کے
تھر تھر کانپنے لگا اور کہنے لگا، کون ہو تم؟ میری جان چھوڑو۔ اس لڑکی کے ہاتھ لمبے ہو رہے تھے اور اس نے کرمو کو آدھا ہوا میں اٹھا لیا تھا۔ وہ مارے خوف کے چیخ رہا تھا، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی سائیکل بھی چلتے چلتے آگے جا کر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس نے کرمو کو زور سے پٹخ کر دے مارا تھا۔ وہ پل سے آگے جا کر گرا۔ اب وہ لڑکی اپنے اصل حلیے میں آنے لگی۔ وہ لڑکی کیا ایک پچھل پیری تھی۔ اس کے خوفناک نوکیلے دانت اور سیاہ جھلسا ہوا چہرہ۔ کرمو نے جیسے ہی دیکھا، اس نے مارے چیخ کر زور سے اللہ کا نام لیا اور تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ وہ پچھل پیری بہت تیزی سے کرمو کے جانب دوڑ رہی تھی کہ اچانک کرمو نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور وہ پچھل پیری وہیں جم گئی۔ چیخنے لگی، خاموش ہو جاؤ، مت پڑھو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ کرمو اب اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اس پچھل پیری سے بالکل نہیں ڈرا۔ تھوڑی دیر کو اس کے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا وہ سمجھ نہ پایا تھا، لیکن اب اس کے آگے اس عورت کا بھیس کھل گیا تھا کہ وہ اچھلاوا پچھل پیری ہے جو کہ اس کو بہکاتی اور پھر اس کو مار دیتی۔ کرمو بیچارہ اس کے جال میں نہ پھنسا، اپنی سائیکل اٹھائی اور تیزی سے دوڑ پڑا۔ پچھل پیری کی حد اس پل تک تھی۔ وہ پل سے آگے نہ آ سکی اور زور زور سے کہنے لگی، کرمو تیری قسمت اچھی تھی جو تو بچ گیا، ورنہ میرے ہتھے آج تک جو بھی چڑھا ہے وہ اپنی جان سے ہی گیا ہے۔